بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز ہے جو میت کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال چلتے ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتا ہے۔ ویبقى عملہ، اور میت کے ساتھ جو چیز رہتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہم تین چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا کل خلاصہ یہ تین ہی چیزیں بنتی ہیں۔ یا تو انسان مال کما رہا ہے، یا یہ ہے کہ اہل کے اوپر محنت کر رہا ہے، یا اپنے اعمال پہ محنت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تقسیم فرمائی ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ وفادار کون ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہے کہ جو مشکل وقت میں کام آئے وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ تو دوستو، وہ چیز جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے، جو قبر میں ہمارے کام آئے گی، جو حشر میں اور یہاں تک کہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، وہ ہیں ہمارے اعمال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میت کے ساتھ جو چیز قبر میں رکتی ہے وہ ہے اس کے اعمال۔ گھر والے اور مال تو واپس لوٹ آتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ وفادار ہے، کیا ہم اس پہ سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ تو سچ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم اس پہ سب سے زیادہ محنت نہیں کر رہے۔ ہماری محنت ہمارے گھر والوں پہ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ محنت اس وقت مال پہ ہو رہی ہے۔ حلال و حرام کی تمییز کیے بغیر مال کمایا جا رہا ہے، اور اولاد کو حلال و حرام کی تمییز کے بغیر کھلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری محنت ہماری ان چیزوں پہ ہو رہی ہے جن کا وفادار ہونا یقینی نہیں ہے، جبکہ اعمال کا وفادار ہونا یقینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے فرائض و ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں، سنن و مستحبات کی پوری رعایت کریں، اور اپنی زندگی کو مکمل اعمال پہ کھڑا کریں، تاکہ یہ اعمال ہماری قبر کو روشن کریں، ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں، اور ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔